بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ آپ نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر نہ بنا دیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھاؤں کے درخت سے 3 سیڑھیوں والا ایک منبر تیار کروا دیا۔ تو جمعہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر بیٹھے تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، جس کے ساتھ ٹیر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی، اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم ایک لکڑی پر بھی ظاہر ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کو سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔